علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے حجرے کے پاس سے گزرے، حجرے کا پردہ ہٹایا، اماں ذکر اذکار میں مشغول ہے، تلاوت ذکر اللہ میں مشغول ہے۔ فرمایا فاطمہ کیا کر رہی ہے؟ ابا جان میں نماز کے بعد اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ فرمایا فاطمہ جب تک سورج نہ نکلے مصلی پہ بیٹھی رہا کر، کیونکہ صبح صبح کا وقت ہے، پروردگار عالم مخلوق میں رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے، چہچہاتے جانور درختوں کی ٹہنیوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شام کو چڑیاں چی چی کر کے شور کر رہی ہیں، صبح صبح شور کر رہی ہیں۔ تو نے میں نے یہ سمجھا چڑیاں شور کر رہی ہیں، خدا کا قرآن کہتا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، یہ شور نہیں کر رہی، سارا دن میرا رزق کھا کر خدمت محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ۔ اندازہ لگاؤ ابھی آپ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ گے، رات کے 3-4 بجیں گے، اس مرغے کو کس نے کہہ دیا یہ دل کے وقت پر نہیں پھلاتا، یہ شام کے وقت ککڑو کڑو نہیں کرتا، یہ تہجد کے وقت اپنے پروں کو پھلا پھلا کے کہہ رہا ہے، واہ ویلا کر کر کے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، ککڑو کڑو ڈرموں میں بندوں کے کہہ رہا ہے، کھڈوں میں بندوں کے کہہ رہا ہے، اور انسان شرم نہیں آتی اس کا کھا کے سو رہا ہے، ککڑو کڑو قومو قومو ککڑو کڑو قومو قومو ایوہ الغافلون، اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا، قیام کی حالت میں کھڑے ہو کے رونے کا وقت شروع ہو گیا۔ کیا بات، اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار یار سے کہتا ہے میں تیرے نل گل کرنی ہے، موقع دیکھ کے کروں گا، تنہائی میں کروں گا۔ یار کہتا ٹھیک ہے پھر رات کو بیٹھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میرے سے بات کرنی ہو، موقع میں بتلا دیتا ہوں، بات راز کی ہو، تجھے تیری بیوی کو پتہ نہ لگے، تیری اولاد کو پتہ نہ لگے، تیرے رشتہ داروں کو پتہ نہ لگے، اس ویلے کا انتظار کر۔ الہی وہ ویلا کون سا؟ فرمایا جب ساری مخلوق سو جائے، 12 بجے کے بعد اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جایا کر۔ اور میرا بندہ جس طرح یار یار سے تنہائی میں ملتا ہے، اس طرح پروردگار تہجد کی نماز میں اپنی مخلوق سے ملاقات کرتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ آواز فرما رہے تھے، آواز فرماتے فرماتے کہنے لگے او لوگو جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ ایک عورت مجمع میں سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی حسن بصری قطب الاقطاب ہو کر، وقت کا ولی ہو کر، اللہ کی پہچان کر گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ بڑھیا نے سنا، سن کے مسکرانے لگی، کہنے لگی کھٹکھٹانا تو دور کی بات ہے، مجھے پہلے یہ بتا رب کا دروازہ بند کہاں ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا، چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے، فرمایا او لوگو میں دنیا کو واعظ نصیحت کر کے سمجھاتا رہا، یہ عورت مجھے ایک جملے میں خدا کی رحمت کی پہچان کروا کے چلی گئی ہے۔ بہت ہی کم مقدروں والے وہ لوگ ہیں رات کو موبائل چلانا نصیب ہے، رات کو میسج دیکھنا نصیب ہے، میسج کرنا نصیب ہے۔ اور لوگوں موبائل پہ نیٹ کا زہر ختم ہو گیا، نیٹ چلانا میرے عزیزوں آسان ہے۔ کتنے مقدروں والے وہ لوگ ہیں جو چپکے سے رات کو منہ پہ چھپاکا مار کر وضو کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آواز آئی میرا بندہ تجھے دنیا نے منہ لگایا، تجھے تیرے خاندان نے بونا لگایا، سگی بیوی جو قرآن کے وعدوں پہ اپنے گھر لے کے آیا تھا، سہاگ والی رات دونوں نے بیٹھ کے وعدے کیے تھے، دکھوں سکھوں میں ایک دوسرے کے ساتھی بنے گے، آج اس بیوی نے بھی کہہ دیا
دیا روٹی کا انتظام کرے گا تو گھر آ جانا ورنہ گھر کے دروازے بند ہے۔ میرے بندے مایوس ہو کے میرے پاس بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، بھوکی نہ کی، آئی کی نہ ہوئی کی، تیری آنکھ سے آنسو نکلا۔ اللہ اکبر، تیرے کانوں نے نہیں سنا، یہ آنکھ سے آنسو نکلا۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ پانی کا قطرہ، یہ آنسو نکلا پانی کا قطرہ۔ لیکن میرے بندے جب یہ آنسو تیری آنکھ سے نکل کر رخسار پہ گرتا ہے، اللہ اکبر، ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے۔ میرے بندے تجھے کیا پتا یہ ٹپ ٹپ کی آواز نہیں، میری رحمت والے دروازے پر تھپ تھپ کی آواز ہے۔ میں فرشتوں میں اعلان کرتا ہوں، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میرے بندے میری رحمت تیرے سامنے آ کے جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ میں تجھ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں رونا، میں تجھ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں شور کرنا بند کر دے۔ اگر میں بھی تیری ایڑیاں رگڑواؤں گا، میں بھی تجھ سے منتیں کرواؤں گا، میں بھی ظلم میں تمہیں بھی تیری چیخوں پکار سنوں گا، تو میرے میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا جنہوں نے صبح تجھے اپنے دروازوں سے دھکے دے دیے۔ او میرے بندے، اب تو میرے سامنے آ کے بیٹھ کے ہاتھ جوڑنا ہے۔ اللہ اکبر، میں تجھے اپنے دربار سے دھنکار دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ او میرے بندے، اپنے سارے دکھڑوں کو جھولی میں لانا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے حل کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، حضرت عبد الحنان صدیقی۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ آتا ہی نہیں یار، کبھی کھانے پہ مل رہا ہے، کبھی صبح جاتے دکان پہ مل رہا ہے، کبھی نوکری پہ جاتے مل رہا ہے، کبھی شام کی چائے پہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یار سے ملاقات کا دل نہ بھرا، پھر فون پہ بات کر رہا ہے، یار تیرے بغیر میرا دل نہیں کرتا، یار کہتا ہے میں بھی جاگ رہا ہوں تو آ جا، پھر بیٹھک میں آ کے ملاقات کرتا ہے، اور تجھے دنیا کی یاری پہ پیار ہے، وہ دیکھ تیرے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ دل میں 5 مرتبہ تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے اس نے نماز تجھے مجھے عطا فرما دی۔ 5 مرتبہ اذان دلوا کے کہہ رہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ فجر میں ملاقات کر کے گیا تھا، ظہر میں 1 مرتبہ اور کر جا، ظہر میں کر کے گیا تھا، عصر میں 1 مرتبہ اور آ جا، آ جا، جو بچا کچا مغرب میں لے جا، تھوڑا سا زیادہ رہ گیا وہ عشاء میں لے جا۔ اللہ غنی جب سو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے بڑا پیارا لگ رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کے سامنے یہ میرے سامنے بیٹھا رہے۔ جاؤ فرشتوں، اپنی رحمت والا پر مار کے اٹھاؤ، اسے کہ آ جا، تیری ملاقات کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ فرشتوں جاؤ پوچھو تو آئے گا یا میں تیرے دروازے پر آ جاؤں؟ کیا تم نے حدیث پاک نہیں سنی؟ اللہ کی رحمت تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے۔ فرمایا بندے تجھے آتے ہوئے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے، چل تو نہ آ سکا، تیرا رب تیرے دروازے پر تیرے سے ملاقات کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اٹھ ذرا، آ جا، آ جا۔ جب نہیں اٹھتا، فجر میں نہیں اٹھتا، فرشتہ جی جا ذرا دروازے پہ جا۔ کیا یہ کیوں ناراض ہے؟ بتائے تو صحیح، میں نے اس کی کون سی بات نہیں مانی؟ اس نے اولاد مانگی، اس نے 1 مانگا، میں نے 10 دے دیے۔ اس نے 1 وقت کی روٹی مانگی، میں نے 6 مہینے کی گندم گھر میں ڈال دی۔ یہ ننگا تھا، میں نے کپڑا پہنایا، یہ بھوکا تھا، میں نے کھانا کھلایا، تنہا تھا، تنہائی دور کرنے کے لیے بیوی کا ساتھ دے دیا۔ اس کی حیثیت 1 اینٹ کی نہیں تھی، میں نے پکا مکان دے دیا، پھر بھی میرے سے ناراض ہے۔ یار یار سے ناراض ہو، تیسرے فریق کو بھیجتا ہے، جا ذرا پوچھ کے آئی میرے تو کیوں ناراض ہے، میرے سے پوچھ، اس سے پوچھ کیا؟ وہ کہہ رہا ہے ناراضگی کی وجہ تھے 10۔ آپ نے قرآن پڑھا؟
بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کا کوئی اخبار نہ چھوڑا، نصیب میں نہ قرآن پڑھنا آیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ سنو قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، پوچھ کی تیا میرے سے کیوں ناراض ہے؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم۔ علماء اکرام نے فرمایا لگتا ہے اس آیت کے ساتھ اللہ خود زمین پر اتر آیا، اپنے بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، اپنے بندے کا منہ رحمت والے ہاتھوں میں لے کے اپنی طرف کیا۔ ما غرک بربک الکریم، او بندے بتا کون سی ایسی دشمنی کی بات تھی جس نے تیرے میرے درمیان بچھوڑے ڈال کے رکھ دیے؟ بتا دو صحیح مجھے۔ آٹھ دن گزر گئے، خدا کے گھر میں نہ آئے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، یہ بھی قرآن میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری۔ او میرے بندے، میں نے تیرے کھوٹے عملوں کا اعتراف کر لیا، تو نے میری قدردانی کا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے۔ ما یبدل القول، جو میرا وعدہ تھا میں پورا کر رہا ہوں۔ تو میرے سے عالم ارواح میں ہزاروں وعدے کر کے گیا، ہر وعدہ خلاف کر رہا ہے، تو اپنی بات میں بدل سکتا ہے، تیرا اللہ اپنی بات میں نہیں بدل رہا۔ جو وعدہ کیا ہر وعدہ تیرا رب آسمان پر سے تیرے لیے زمین پہ پورے کر رہا ہے۔ میں میرے عزیزوں صبح سندھ سے چلا، 4 دن پہلے اپنے گھر سے چلا، زادیرہ لے کے چلا، پیٹرول کے پیسے لے کے چلا، گاڑی کا ٹکٹ لے کے چلا، یقین جانو میں گھر سے نکلا، میں نے اپنے سفر کی سہولت دیکھی، میں نے اے سی 90 کے اندر سیٹ بک کرائی، میں نے کھانے کا انتظام بھی کیا، میں نے پانی کا انتظام بھی کیا، آرام دہ سفر کے لیے میرے عزیزوں ہر چیز کا میں نے انتظام کیا۔ ایک سفر میرا زمین کے اوپر کا شروع ہوا، یہ سفر میں نے 4 دن پہلے شروع کیا، ابھی تک میرے عزیزوں منزل پہ پہنچتا پہنچتا پتہ نہیں کب گھر جاؤں گا۔ ایک سفر اور شروع ہو گیا، وہ زمین کے نیچے کا، جب سے میں ماں کی کوکھ میں آیا وہ سفر شروع ہو گیا، ماں کی گود میں آ کے میں نے سانس لیا، گاڑی اسٹیشن سے چل پڑی، تیرا میرا ٹکٹ کٹ گیا، سیٹ خالی ہے، تیری سیٹ پر تیرا باپ نہیں بیٹھے گا، میری سیٹ پر میری اماں نہیں بیٹھے گی، میری سیٹ پہ میری بیوی نہیں بیٹھے گی، جس کے نام کی بکنگ ہو گئی، اسرائیل ڈرائیونگ کر کے وہ گاڑی چلا کے لا رہا ہے، جس وقت تیرے میرے گھر کے اسٹیشن پہ گاڑی آ کے کھڑی ہوگی، خدا پاک کی قسم گاڑی والا یہ نہیں دیکھے گا اس کے بچے کی شادی ہو رہی ہے، گاڑی والا یہ نہیں دیکھے گا 2 دن پہلے اس کی ماں کا انتقال ہوا، گاڑی والا یہ نہیں دیکھے گا 4 دن کے بعد اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو قبر کا سفر شروع ہے، جس دن تجھے مجھے قبر والے اسٹیشن پہ جانا پڑے گا، ٹھکانے پہ جانا پڑے گا، ملک الموت گاڑی موت کی دروازے پہ لے آئے گا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، زمین میں چلے جاؤ یا آسمان کی بلندیوں میں چلے جاؤ، جب موت کا وقت آ گیا اسرائیل تمہیں لے جا کے رہے گا۔ خدا کا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے اسرائیل ہر ایک کے پاس بن بلائے چلا جاتا ہے، خبردار میرے پاس اس وقت آنا جب آنے سے پہلے اطلاع کرنا، بغیر اطلاع کے نہ آنا۔ انہوں نے کہا دکھوں والے پیغمبر جو بیٹے کی جدائی میں 40 سال روتا رہا، ٹھیک ہے بتلا کے آؤں گا، وعدہ ہے کا وعدہ ہے، بتلا کے آئے گا کہاں؟ خدا کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے جانے کا وقت آ گیا، رحلت کا وقت آ گیا، پردہ دنیا سے کرنے کا وقت آ گیا، ملک الموت سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، السلام علیکم، میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں جا رہا، آپ کے پاس آیا ہوں، کیا لینے
کے لیے آئے, آپ کا وقت پورا, گاڑی کھڑی ہے, چلو آپ کی سیٹ بک ہے, آپ کو لینے کے لیے آئے. یعقوب علیہ السلام غصے میں آ گئے, کہنے لگے میں نے تجھے کہا نہ تھا میرے پاس آنے سے پہلے اطلاع کرنا. حضرت اسرائیل علیہ السلام مسکرانے لگے, کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے, ایک مرتبہ نہیں, آنے سے پہلے 8 مرتبہ آپ کو اطلاع دی ہے. کہ تو ایک مرتبہ نہیں آیا, 8 مرتبہ اطلاع کیسے دی؟ کہ پہلی مرتبہ آیا آج سے 1 ہفتہ پہلے, تیرے پڑوسی کی روح قبض کر کے جنازہ سامنے لے کے گیا, کیا یہ اطلاع نہیں تھی؟ 4 دن پہلے سامنے والے مکان سے لے کے گیا, 10 دن پہلے یہاں سے لے کے گیا, تیرے پاس آنے سے پہلے 8 جنازے تیرے سامنے لے کے گیا, یہ اطلاع نہیں تو اور کیا تھا؟ ماشاءاللہ 18,000 پیغمبروں کا باپ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کر رہے الہی ملک الموت کا مجھے وہ چہرہ دکھا جس چہرے کے ساتھ بے نمازی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم دیکھ نہیں سکو گے. یا اللہ کیوں نہیں دیکھ سکتے, تیرا خلیل ہوں. اچھا ملک الموت کو بھیج دیتا ہوں, وہ دکھائے تو دیکھ لے. اسرائیل علیہ السلام پاس آ کے کھڑے ہو گئے, ملک الموت سامنے کھڑا ہے. اللہ اکبر. ملک الموت سامنے کھڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اللہ نے بھیجا, کا جی کس لیے آئے؟ کا جو آپ نے کہا وہ کرنے آیا. پھر اپنا چہرہ دکھا. سنو 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 جلال پور پیروالا کے قرب و جوار کے آئے ہوئے غیور مسلمانوں, اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے خدا کے پیغمبر بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا آسان ہے, میرا چہرہ دیکھنا بڑا مشکل ہے. نہیں تجھے چہرہ دکھانا پڑے گا, کہ آگ میں گرنا آسان ہے, چہرہ دیکھنا بڑا مشکل ہے. خدا کا لاڈلا پیغمبر اصرار کرتا رہا. اسرائیل علیہ السلام سامنے سے ہٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کہا جی اب ذرا مڑ کے دیکھیے نا. ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام کی طرف مڑ کے دیکھا, چیخیں مار مار کے زمین پہ غش کھا کے گر پڑے. تھوڑی دیر بعد ہوش آیا, ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اللہ قبر کا عذاب نہ ہوتا, بچھوؤں کا عذاب نہ ہوتا, سانپ اژدہوں کا عذاب نہ ہوتا, جہنم کی آگ خون پانی کا عذاب نہ ہوتا. الہ العالمین گناہگار کے پاس اسرائیل علیہ السلام کا اس چہرے کے ساتھ آ جانا ہی سب سے بڑا عذاب تھا. کس طرح ہم لب ہلا کے کہہ دیتے ہیں اے جہاں مٹھا اگلا کہہ ڈٹھا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سونے لگتے ہو, کروٹ بدلتے بدلتے اتھو کھانسی چڑھ جاتی ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, سانس کی رگیں ٹوٹنے لگ جاتی ہے, انسان کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے, موت کے منہ سے واپس آتا ہے. اللہ اکبر. صبح بیوی سے کہتا ہے میں تینوں اٹھایا نہیں, بچے سے کہتا ہے رات میری طبیعت خراب تھی میں تینوں اٹھایا نہیں, ابو جی کیا بات ہو گئی, گھر والے کیا بات ہو گئی, بھائی جان کیا بات ہو گئی. کہتے رات میرا سانس رک گیا تھا, مرتا مرتا بچا. بالکل موت نے جملہ سنا, ہنس ہنس کے کہنے لگا بچ بچ کے ایک دن مر جائے گا. میرے سمیت جتنے بیٹھے ہو ہر ایک کی دلی تمنا ہے, ہر ایک کی دلی آرزو ہے کیا کہ مولوی صاحب میرے بچے علی مکان بن جائے بس پھر میں آسانی سے مر جاؤں گا. کوئی کہتا ہے میں بچوں کے رشتے کر دوں پھر میں آسانی سے مر جاؤں گا. کوئی کہتا ہے مولوی صاحب مجھے میرے بچوں کے لیے پوری زندگی کے کھانے کا انتظام کر دوں پھر آسانی سے مر جاؤں گا. میرے اور
آپ کے سمیت ایمانداری سے بتاؤ, قسم دے کے کہتا ہوں, کبھی آپ نے تمنا کی, شاید کی اللہ بدگمانی کو معاف فرمائے, کبھی میں نے تمنا کی, اللہ اکبر میرے عزیزو, رمضان المبارک اللہ غنی 1.25 مہینے کے بعد آ رہا ہے. رمضان خدا کا مہینہ, اللہ کا مہینہ, برکت والا مہینہ. جب رمضان کا چاند چڑھے گا, کوئی کہے گا فلانی مسجد میں تراویح پڑھ کے آؤں گا, کوئی کہہ رہا ہے فلانی مسجد میں تراویح پڑھ کے آؤں گا, تراویح پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے بتا دوئی تو نہیں آئے گی, سوئیے تو نہیں آئے گی, کھجلا تو نہیں آئے گا, جلیبیاں تو نہیں آئے گی, چائے کے لیے دودھ نہیں آئے گا. رب اکبر کی قسم ہے وہ لوگ قبروں میں چلے گئے, قبروں میں چلے گئے. اللہ اکبر. رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا, بہن کپڑوں پہ استری کرتی تھی, ماں سرما تیل لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی, بچہ نہا کے بہن کے ہاتھوں سے کپڑے لے کے بیٹھتا تھا, ماں تیل لگا کے سرما لگایا کرتی تھی, ماں پگڑی باندھا کرتی تھی. ابا کہتا ٹھہر جا مینو بھی لے جا, بھائی کہتا مجھے بھی ساتھ لے کے جا. رشتہ دار کہنے تھے ہمیں بھی بتا تراویح کہاں پڑھائے گا. جب یہ گھر سے بچہ نہا دھو کے دولہا بن کے نکلتا تھا, محلے والے باپ بھائی سے پوچھا کرتے تھے حاجی تیرا پتر کتنے جا رہا ہے. یہ حاجی رو رو کے دامن پھیلا کے کہتا تھا رمضان کا مہینہ آ گیا, باپ تراویح پڑھنے کے لیے اور بیٹا قرآن تراویح میں سنانے کے لیے جا رہا ہے. ماشاءاللہ, بہت خوب, ماشاءاللہ. مقدر ہی بھیڑے ہو گئے. بچوں کو ایئرپورٹ لینے جا رہے ہیں, ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہے ہیں, نصیب میں نہیں رہا. باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے, وہ بیٹا سامنے کھڑا ہے, کہتا آتا ہی نہیں پڑھنا. کن کے لیے کمایا, کن کے لیے دھکے کھائے. جلال پور پیر والا کے روڈوں پہ ساری رات دھکے کھاتے رہے. کس اولاد کے لیے جس چرپائی پہ باپ مرا, جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ چرپائی ناپاک سمجھ کے گھر کے باہر کھڑی کر دی. وہ ڈیوری میں, دہلیز میں جو باپ کے جسم سے کینچی سے کپڑے کاٹ کاٹ کے اتارے تھے, گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی, تیرا سگا بیٹا آستیل چڑھا کے یوں کر کے کپڑے اٹھا کے نالی میں پھینک رہا ہے, کلمہ پڑھ پڑھ کے ہاتھ دھو رہا ہے. اے ظالم, اس پہ گد لگ گیا, اس پہ کیا لگ گیا. کہتا جن کپڑوں پہ باپ مرا تھا وہ کپڑا ہاتھ کو لگ گیا, کلمہ پڑھ پڑھ کر ہاتھ دھو رہا ہوں. مجھے ایمانداری سے بدلاؤ, جو بیٹا تیرے کپڑوں کو ہاتھ لگا کر پاک ہاتھ کرے گا, بھول جاؤ تیرا میرا بیٹا بعد مرنے کے تیری میری قبر پہ آ کر قرآن پڑھے گا. اللہ راضی ہے, اللہ راضی ہے. 10 محرم الحرام کو ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے ساروں نے, ساری جو جیبوں میں سے پیسے نکال کے گر رہے ہیں. 100 روپیہ آج تو بیٹی کو, 100 روپیہ بیٹے کو. میاں کیا ٹرالی 3000 کی مٹی کی ڈلوائی تھی. اللہ اکبر. جب 20 روپے کا دابڑا ملنا تھا, آج 10 محرم کو 100 روپے کا بیچا. اور جو مردوں کی قبر کی مٹی نہیں چھوڑتے, بتاؤ وہ تیرے میرے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر تیری میری مغفرت کی دعا کہاں کریں گے. کیا بات, اللہ راضی ہے. 20 روپے کے پھول لے گئے, مٹی کا دابڑا لے گئے, جھاڑو لے گیا. اللہ اکبر. صفائی کر رہا ہے, پھول ڈال رہا ہے, پانی ڈال رہا ہے, اگربتیوں کی مٹی کو, قبر کی مٹی کو دھونی دے کے آ رہا ہے. تو کہہ رہا ہے آج باپ کی قبر تیار کر کے آیا, اماں کی قبر سجا کے آیا, بڑا ثواب ملے گا. وہی قبر سجا کے جانے والے, قبر کی مٹی چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے اتنا ظالم, ایک سال
سال کے بعد آیا اور پھر بھی ماں باپ کو کچھ نہ دے کے گیا. اور میرے بچے تو نے قبر پر پھول ڈال کے قبر کا اوپر سجا دیا. پاس کھڑا ہو کے قبر کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جاتا. گلاب کے پھولوں سے اوپر کا سج گیا, قرآن کے پھولوں سے قبر کا اندر سج جاتا. تجھے کس نے کہہ دیا مجھے اگر بتیوں کی ضرورت تھی؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ مجھے پھولوں کی ضرورت تھی؟ میرے بچے میں جو تو تیرے لبوں کے ہلنے کی ضرورت تھی. پاس قبر کے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا. فرشتہ مجھے اٹھا کے کہتا اور سو نہ اٹھ کے بیٹھ, تیرے مقدروں پر آج آسمان کے فرشتے ناز کر رہے ہیں. تیرا بچہ قبر پہ کھڑا ہو کے گانا نہیں سنا رہا بلکہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہے. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ اس اجتماع میں آنے والے غیور مسلمانوں, خدا تمہیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے. نہیں رونا آتا رویا کرو, نہیں رونا آتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ڈر سے رویا کرتے. آنسو جہاں گرتا یوں کر کے مل لیتے, کپڑوں پہ ملتے, بازوؤں پہ ملتے. صحابہ کہنے لگے ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ آنسو صاف کرنے کے لیے کپڑا ہے, تو سارے جسم پہ مل رہا ہے. روزانور کی طرف اشارہ کر کے رونے لگے. کہنے لگے اس صاحب قبر والے سے میں نے سنا ابو ہریرہ جو آنسو اللہ کے ڈر سے نکلتا ہے, جسم کے جس حصے پہ قطرہ لگ جائے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. جبود العیل فرمایا جس کی آگ سے رونا چھڑ گیا سمجھ لو اس کی آگ جہنم کا ایندھن بن گئی ہے. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. 12,000 مرتبہ وظیفے پڑھ رہے ہیں, تسبیح چل رہی ہے, بیٹے کو اسکول کی ملازمت مل جائے, چپڑاسی کی نوکری مل جائے, اور کیوں زبان آپ کی میری نہیں چلتی؟ رات کو تہجد کے وقت بڈھڑے کے ہاتھ کانپ رہے ہو, آنسو سے داڑھی ترو, رو کے کہ یا اللہ ملازمت ملی, دنیا کا فائدہ ہو جائے گا, وہ کام دے جس سے آخرت کا فائدہ ہو. بیٹے کا چہرہ دیکھ کے رونا شروع کر دے. یا اللہ بڑھڑے کے آنسو کی لاج رکھ لے, یا اللہ اٹھے ہوئے آنسو کی لاج رکھ لے. نوکری مقدروں سے ملے گی لیکن نصیبوں والوں کو ملتا ہے. باپ رو کے کہے, اماں رو کے کہے یا اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا دے, میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بنا دے. جو رب تیرے میرے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے وہ تیرے میرے بچے کو مسجد نبوی کا امام بھی بنا سکتا ہے. ماشاءاللہ اللہ راضی ہے. بے شک قاتل قبول. تمہیں پتا ہے آپ کو میرے نبی کو آپ اور میرے سے کتنا پیار تھا. صرف نبی نہیں خاندان نبوت کو بھی اس امت سے کتنا پیار تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ لے کے آئے, حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. آقا جب سگے چچے نے پتھر اٹھا کے مارا تھا علی ننگے پیر تیرے پیچھے پیچھے آ گیا تھا, اس وقت سے آج تک ادب کے ساتھ تیرے پیچھے کھڑا ہے. حضور کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنا بیٹا بنا لو. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ کا رشتہ مانگ رہا ہے کہ جی. اندر چلے گئے, جبرائیل آسمان سے زمین پر آ گئے. بچیوں کا حق نبھانے والوں, موت کے وقت سفید کاغذ پر بیٹوں کے لیے انگوٹھے لگانے والوں, خدا را اگر اپنی قبر سوکھی کرنی ہے, قبر میں حرام کی نیند سونا ہے, میں یہ نہیں کہتا بیٹے کو کم اور بیٹی کو زیادہ دے, بلکہ اللہ کی جو شریعت تقسیم کہہ رہی ہے خدا پاک کی قسم بیٹے کا حق بیٹے کو دے, بیٹی کا حق بیٹی کو دے. اگر بیٹی کا حق کھا کے چلا گیا رب اکبر کی قسم ہے قبر کے اندر کفن بچانا مشکل ہو جائے گا.
تمہیں بچیوں کی بے بسی کا اندازہ کیوں نہیں ہوتا؟ بیٹی جب گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کا سایہ سر پہ، کوئی قید خانے میں نہیں جا رہی، جیل میں نہیں جا رہی، اس طرح رو رہی ہے جیسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کبھی باپ کے کپڑے پکڑ کر، کبھی بھائی کا کندھا پکڑ کر، کبھی ماں کے سینے پہ سر رکھ کر، کبھی بھائی کو گلے سے لگا کے رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی، کہا جی بھائی، میں نے کہا تجھے جہیز کب ملا؟ رو رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا فرنیچر لکڑی کا صحیح نہیں ملا کہ نہیں؟ میں نے کہا تجھے زیور کب ملا کہ نہیں؟ میں نے کہا تیری برات کو اچھا کھانا نہ ملا کہ نہیں؟ کہ مولوی صاحب یہ بات نہیں، آج مجھے اپنے نصیبے پہ رونا آ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ جب 200 آدمی میرا گھر والا برات لے کے دروازے پہ بیٹھ گیا تھا، میرا ابا میرے بھائیوں کے ساتھ، میرے مامے کے ساتھ 2000 روپے اور 4 فارم لے کے آیا تھا، میرا ابا میرے سامنے کھڑے ہو کے رونے لگ گیا، 2000 میری جھولی میں رکھ کر کہنے لگا زندگی 2000 کے نام کر دے۔ ابا میں نے اپنا مستقبل نہ دیکھا، تیری آنکھ میں آنسو دیکھا، بھائیوں میں نے تیرے سر پر سفید پگڑی کو دیکھا، اگر میں انکار کر دیتی تو تمہاری عزت کا جنازہ نکل جاتا۔ میں نے 2000 کے عوض میں زندگی تمہارے پر قربان کر دی، 2000 میں تو کوئی جانور نہیں دیتا۔ بس اس وقت میں رو رو کے بتا کے جا رہی ہوں، خدا را سسرال بھیجنے کے بعد میرے لیے ماں باپ کے دروازے بند نہ کر دینا، سسرال بھیجنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، میں بھی تمہاری ماں جائی، میں بھی تمہاری بہن ہوں، سسرال بھیجنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا۔ کبھی کبھی سسرال کی طرف سے چلنے والی ہوا یہ پیغام دے، تیری بیٹی کی آنکھ میں آنسو ہے، تیری بہن کی آنکھ میں آنسو ہے، پیسے دے کے میرے آنسو صاف نہ کرنا، پیسہ آج نہیں کل آ جائے گا، آج ہے کل چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جب پتہ لگے بہن پریشان ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا، تمہاری دعا آسمان کی طرف جائے گی، اجڑی بہن کا کام بن جائے گا۔ بیٹوں سے پوچھتے ہو تیری اپنی پسند دس، میں ہے نا، میں نے جو کرنا پیا چک کے لے آواں گا، تو پسند دس۔ بیٹی کے رشتے کی بات ہو، آنکھ کی ایڈی سے دیکھتی ہے، تھکے تو نہیں؟ آنکھ کی ایڈی سے دیکھتی ہے، بہن سے پوچھتی ہے جاؤ تھے جا کے کھلو، میرے رشتے دی گل ہو رہی ہے، کتنے کر دے پے نے؟ اس نے کہا تجھے کیا لینا، جانور کے ساتھ باندھ دے یا انسان کے ساتھ باندھ دے، تُنے نہ تھوڑی کرنی ہے۔ پھر کیا کہتی ہے، میرے امی ابو نے میرے لیے برا نہیں سوچیں گے، اچھا ہی سوچیں گے۔ اس کی تو یہ آرزو ہے۔ کائنات کا نبی علی رشتہ لے کے آئے، کائنات کے نبی کے قدم حجرے کی طرف چل دیے، جبرائیل آ کے کھڑے ہو گئے، حضور کہا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہ بیٹی کا رشتہ علی لے کے آیا ہے، بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں ہاں کروں یا نہ کروں۔ کہ بیٹی نے ہاں کر دی تو ہاں، نہ کر دی تو نہ۔ اب جبرائیل کہہ رہے میری بھی سن لیجئے، اس کا حکم لے کے آیا، اللہ فرما رہے میرا نبی علی کو نہ کرنا، میں نے تیری بیٹی کے لیے ساری کائنات میں نظر ڈالی، مجھے علی سے بہتر رشتہ کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ پھر بھی چلے گئے، آٹا گوندھ رہی تھی، بیٹی کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، ابو بھوک لگی ہے، ابھی پکاتی ہوں، مجھے پتہ ہے میرے ہاتھوں کی روٹی تجھے پسند ہے۔ بیٹی سسرال سے آتی ہے نا، باپ کے بکھرے بالوں کو، ابو جی تیل لا دو سیرے سے، ابو جی کتنی پگڑی صاف ہوگی، ابو کتنی میلی، وہ بدبو آ رہی ہے دھو دو۔ رات کو سارے سو جاتے ہیں، پتہ ہے سسرال کے ظلم کی چکی میں پس کے آئی ہے، یہ پھر بھی رات کے باپ کے پیر دبا رہی ہوتی، ابو تسی میرے بھول دے نہیں، امی جان تو مجھے بڑی یاد آتی، بچوں میں کہہ رہی، بچے اپنی جگہ لیکن آپ نہیں بھولتے۔ صبح اٹھے گی ماں کے کمرے کی جھاڑو دینے لگ جائے گی، میری بھابھی ہے میری وعدہ خیال نہیں کر دیا، وہ تو پتہ نوکرانی بن کے ہے رہ رہی ہے، لیکن پھر جو اس کے دل کے اندر ہوتا ہے سب کچھ ماں باپ پہ قربان کرتی ہے۔ ابو بھوک لگ رہی ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آج پھر کسی نے پتھر مارا،
آج پھر کسی نے نماز پڑھتے ہوئے دھکا دے دیا؟ نہیں. کیوں؟ نبوت چمکتے چہرے سے اپنے گھر میں آئی. اللہ، اتنی سی ننھی فاطمہ باپ کے سینے کے ساتھ چمٹ کے رونے لگ گئی. ابو ابو ابو. آپ نے فرمایا بیٹی کب تک تیری یہ حالت رہے گی؟ میرے سے دیکھی نہیں جاتی. نبوت بیٹی کو سینے سے لگا کے چمٹا کے رونے لگ گئے. فرمایا فاطمہ بڑے سے بڑا دکھ برداشت کر سکتا ہوں، تیری آنکھ کا آنسو برداشت نہیں کرتا. فاطمہ چپ کر جا. ہاتھ کی الٹی طرف پیار کیا، ماتھے پہ پیار کیا. کہا میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، القریب وہ وقت آنے والا ہے جب تیرے باپ کا لایا ہوا کلمہ ہر کچے پکے مکان تک پہنچ کے رہے گا. پریشان نہ ہو. کس نے دکھ دیا میرے ابو کو؟ بھوک لگ رہی ہے، ادھر آ. آٹے میں ہاتھ بھرے ہوئے، ادھر آ. جی ابو روٹی پکا دوں. کہنا بچی روٹی کھانے میں دیر کر دی، امت حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی. آجا. ابو جی علی باہر کھڑا ہے، تیرا رشتہ لے کے آیا ہے. بیٹیوں کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہوتا ہے. دھڑام سے باپ کے سینے پہ گر گئی. بیٹی ہاں کروں یا نہ کروں؟ رو کے کہنے لگی ابا جو آپ پوچھ رہے ہو یہ سوال تو مائیں کیا کرتی ہے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا تو نے کس وقت خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیا؟ فاطمہ تجھے کیا پتا پیغمبر ہر بڑے سے بڑا غم بھلا سکتا ہے، خدیجہ کی جدائی کا غم نہیں بھلا سکتا ہے. وہ تو چھوٹی عمر میں تجھے چھوڑ کے چلی گئی، اب باپ بھی میں ماں بھی میں. اے فاطمہ بتا تیرا نکاح کروں یا نہ؟ اللہ اکبر. خاتون جنت سیدہ کہنے لگی ابا جان اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے علی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا. سیدہ نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، ابے کی طرف کہنے لگی، منہ کر کے کہنے لگی ابا جو خدا کی رضا وہ تیری بیٹی فاطمہ کی رضا ہے. سیدہ صدیق اکبر کو پتہ لگا بندر بند گیا، نسبت ہو گئی، نکاح ہونے والا ہے. شادوں والا صدیق کہاں رہ سکتا تھا، بھاگے بھاگے آئے. اللہ کوئی جلال پور پیر والا کے مسلمانوں بس 5-10 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، کوئی موقع ایسا بتا دو جہاں صدیق نے کٹ دکھائی ہو. اگر صدیق نے وفائیں نبھائی تو کملی والے نے بھی حق ادا کر دیا. 5 دن آخری زندگی کے رہ گئے، صحابہ کا سہارا لے کے ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے. دائیں طرف نگاہ فرمائی، اللہ نام بھی ابو بکر آ گیا. کہہ جو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ. وہ دیکھو ابو بکر صدیق، دعا صدیق. اللہ سے کچھ اور مانگ لیتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق، عدالت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، عفت امی عائشہ صدیقہ، کربلا کا شاہ حسین، دینی مدارس حضرت عبد الحنان صدیقی، تسا سارے. 5 منٹ رہ گئے بس، انشاءاللہ جلدی چھوڑوں گا. نماز پڑھنی، کھانا کھانا ہے. اللہ کی فضل سے تہجد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. دائیں طرف نگاہ اٹھائی، یہ مکان کس کا؟ فلانے کا. اس کا دروازہ مسجد میں نکلتا ہے، بند کر دو. کھڑکی کس کی؟ فلانے کی. یہ مکان کس کا؟ فلانے کا. بائیں طرف نگاہ پڑی، باب السلام. فرمایا یہ مکان کا دروازہ کس کا؟ فرمایا تیرے یار غار ابو بکر کا ہے. نبوت کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا. اور لوگوں ابو بکر کا دروازہ اس لیے کھول کے جا رہا ہوں، جب سگے چچے نے دروازہ بند کر دیا تو اس نے یار کی یاری کا دروازہ کھول دیا. ابو بکر اگر یاری میں تو وفادار ہے تو محمد الرسول اللہ بھی وفادار ہے. ابو بکر تو نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، کملی والے نے قیامت کی صبح تک تیرے لیے روزہ انور کا دروازہ کھول دیا.
یار کی یاری مرنے کے بعد ختم ہوتی ہے، ابو بکر تیری میری یاری روز انور میں بھی چلتی رہے گی۔ تو نے اللہ سے کہا تھا نا بس میں ہوں اور میرا مصطفیٰ ہو، آ جا، جب تیرا دل کرا کرے کروٹ بدل کے مجھے دیکھ لیا کر۔ حضرت ابو بکر دوڑے آئے، حجی مجھے پتہ لگا علی سے آپ کی بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ کہا جی، قبلی والے کہ جی، کہ آج مجھے یاد نہیں رکھا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ قبلی والے آپ کی بیٹی کی شادی ہو اور بچی کا جہیز بنے، ابو بکر کا مال کا مقام کب آئے گا؟ حضور نے صدیق کے سینے کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیا، فرمایا میرا ابو بکر اگر میں نے جہیز دینے شروع کر دیے تو غریبوں کی بچیوں کو بغیر جہیز کے کون میں آئے گا؟ تمہارے سے گندم مانگی تم نے دے دی، آپ لوگوں سے میرے عزیز لاکھ مانگا آپ نے دے دیا۔ اللہ اکبر، خدا را صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہو، آج میرے سے وعدہ کر کے جاؤ بچی کی شادی پر جہیز تیار کر کے بڑے سارے ویڑے آنگن ڈیرے میں لگا کے مسجدوں میں اعلان کرتے ہو، گاؤں کا سیپی اعلان کرتا ہے آ جاؤ فلانے کی دھی کا جہیز دیکھ لو، رب اکبر کی قسم ہے نمبردار کی بچی کا جہیز دیکھ لو، چودھری صاحب کی بچی کا جہیز دیکھ لو، اور جہیز دیکھنے والیوں میں ساری نمبردارنیاں نہیں آئے گی، ساری چودھرانیاں نہیں آئے گی، ساری وڈیرنیاں نہیں آئے گی، کوئی مجھ جیسی غریب باپ کی بیٹی بھی آ جائے گی۔ تیری بچی کا جہیز دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، گھر جا کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، باپ بیوی سے یعنی اپنی گھر والی سے پوچھے گا دھی کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہے گی آج پھر کسی امیر کا جہیز دے کے آئی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے ماں باپ سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کی آنکھ کا آنسو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ سیدہ فاطمہ اٹھ کے آ گئی، ابو چچا ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا جہیز دوں گا تجھے، میں جہیز لینے لگ گیا دینے لگ گیا تو غریب تو بچیاں گھروں میں بیٹھی رہی، ایک اور میرے سے وعدہ کر لو تہجد کا وقت آ رہا ہے، اللہ سے ملاقات ابھی تھوڑی دیر میں عیسیٰ کے سجدوں میں ہوگی، ایک اور میرے سے وعدہ کر لو خدا کے واسطے بیٹے کا رشتہ دیکھنے جاؤ، کسی کی بیٹی کو دیکھنے جاؤ منہ پہ نانا کر کے آیا کرو۔ جب کار میں خبر پوچھتی ہے فلانا تیری دھی کو پسند نہیں کر کے گیا، ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، جھولی پھیلا کے دعا کرو اللہ جس گھر میں تو نے بیریاں اگائی ہے یا اللہ پتھر اچھا ڈالنا، یا اللہ تیرے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، داماد اللہ علی ملا، 4 بیٹیوں کو داماد اللہ عثمان ملا، یا اللہ عثمان علی تو نہیں مانگ سکتے نہ ہماری بیٹیاں اتنے مقدروں والی، لیکن اللہ ان کے غلام تو مانگ سکتے ہیں، جیسے ہیرے داماد تو نے رسول اللہ کو عطا فرمائے، اللہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ان کا نام لینے والے ہمیں عطا فرما دے۔ سیدہ فاطمہ ہی ابو چچا جہیز دے رہا ہے جی آپ لے رہے ہو کہ نہیں؟ کہ میں نے تو لینا ہے، بیٹی میری جہیز لے گی؟ کہنے لگی نہ آپ سے لینا نہ ابو بکر سے لینا، میرے تو جہیز اللہ سے لینا ہے۔ کیا کہ بار بار جبرائیل آ کے کہہ کے گئے ہیں قیامت کا دن ہوگا، گناہگاروں کے لیے جہنم کا دروازہ کھلے گا، پاک پیغمبر تیرا رحمت والا نبوت والا دامن پھیل جائے گا، ابو جان مجھے لکڑی کا جہیز بھی چاہیے، مجھے کپڑے سونے کا جہیز بھی چاہیے، مجھے جہیز میں یہ حق دلوا دے۔ قیامت کا دن ہوگا گناہگار امت کے لیے، جب تو ہاتھ اٹھائے گا ابا مجھے بھی بلا کے اپنے پیچھے کھڑا کر لینا، دعا تو کرتا جائے گا آمین میں کہتی جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا بیٹی یہ اختیار میرے پاس نہیں، جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ پیغمبر بیٹی کو مبارکباد دے دے، جو اس نے تمنا زمین پہ کی اللہ نے وعدہ آسمانوں پہ فرما لیا، قیامت کا
दीन होगा, गुनाहगार उम्मतियों की शफाअत के लिए आपको बुलाया जाएगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के अपने साथ ले आना, अपनी बच्ची को अपने पीछे खड़ा कर लेना, हाथ उठाकर गुनाहगारों का नाम आप लेते जाना। आमीन। फातिमा कहती जाएगी, तेरा रब जन्नत के दरवाजे खोलता जाएगा। इस इज्तिमा पर गंदुम देने वालों, पैसे देने वालों, मैं इस इज्तिमा पर तुम्हारी औलाद की खैरात मांग रहा हूं। मुझे वो चेहरे दिखाओ जो इरादा करे इंशाअल्लाह डॉक्टर बाद में बनाऊंगा, वकील बाद में बनाऊंगा, मैं सबसे पहले मोहम्मद के कुरान का कारी हाफिज बनाऊंगा। कौन है इंशाअल्लाह इरादा करता है? अल्लाह औलाद दे, कुरान वाली दे। ये तो औलाद के लिए वादा, औलाद के लिए वादा एक मजने के करीब है। एक वादा तुमने अल्लाह के कुरान से किया, एक वादा गुंबद खजरा के बकी से कर लो। खुदाए पाक की कसम, मैंने जुबान से वादे का नाम लिया, अर्शों से रहमत की खिड़की खुल गई, गुंबद खजरा से मदीने की हवाओं की खिड़की इधर खुल गई है। फरिश्ते लैन बना के रोजा अलवर तक चले गए। अब्दुल हल्लाल सिद्दीकी तेरा उम्मती वादा ले रहा है और सुनने वाले उम्मती वादा करने को तैयार है। दोस्तों, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आज वादा करो। अल्लाह के वास्ते, मेरे पास कोई कानून नहीं, मैं तुम्हारा पर्चा नहीं काट सकता, मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता, मेरा इतना हक है मैं हाथ तो जोड़ सकता हूँ, मेरे इख्तियार में मैं टोपी तुम्हारे पैरों में रख सकता हूँ। खुदा के वास्ते अगर कहो तो एक एक के पैरों में जाके रखूंगा। इतना सिर्फ अर्ज करके जा रहा हूँ। उधर तेरे चेहरे पे, दाढ़ी पे उसरा चलता है, रब अकबर की कसम है, उधर गुंबद खजरा से रोने की आवाज आने लग जाती है। कौन है जो आज अपने नबी को रोने ना दे, रोजा अनवर में मुस्कुराने दे? कौन है जो आज इरादा करे? अब्दुल अल्लाह, तू डाटा प्यार नहीं रखता, हम भी हुजूर के वफादार प्यार वाले हैं। आज के बाद हमारी गर्दन तो कटेगी, रसूलुल्लाह की सुन्नत में कोई हरफ नहीं आएगा। कौन है उठ के इरादा करे? उठ के खड़े होके, मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। खड़े होके करो, खड़े होके इरादा, माशाल्लाह, और खड़े हो जाओ, मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। उठो उठो, तुम्हारे घर के आगे से रहमत का दरिया बह के जा रहा है। ओ लोगो, चुल्लू भर के वुजू कर लो, चुल्लू भर के, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देख, अल्लाह देख, ये वफादार है, वफादाराना नबूवत है, ये तेरे नबी की नबूवत की पगड़ी की। उठ जाओ, और कब उठोगे? उठ जाओ, खुदा की कसम, रोजा अनवर में नाम जा रहा है, रोजा अनवर में नाम जा रहा है। उठो उठो उठो, उठ जाओ, और एक दफा सारे उठ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सारे उठ जाओ, रोजा अनवर में नाम जा रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह। अब बैठ के सुनो। 15 लाख उसका। माशाल्लाह, बैठ जाओ। अब सुनो, मैंने आपको कोई, मैं बेवकूफ नहीं, मैंने बुढ़ड़ों को खड़ा कर दिया, मैं माशाल्लाह मैं बेवकूफ नहीं, मैंने आपको बैठे बिठाए तक कर दिया। अल्लाह अकबर। बहुत बड़े शेखुल हदीस से मैंने हदीस पाक सुनी, जब आदमी सुन्नत को जिंदा करने का इरादा करता है, फरिश्ता नाम लेके रोजा अनवर में जाता है, हुजूर सही को जाके बतलाता है, आपके उम्मती ने दाढ़ी का इरादा किया। कबली वाला सुन के हाथ उठा लेता है, फरमाते मुझे उस उम्मती का नाम बता, नाम बतलाया जाता है, कबली वाला हाथ उठा के रोजा अनवर में उनके लिए दुआ करने लग जाता है। नकद दुआ हो गई, नकद दुआ हो गई। जियो जियो, सलामत रहो, खुश रहो, खुश रहो, आबाद रहो। एक इरादा और कर लो, या लेटर डलेगा मस्जिद का। तबीबेदारी रजी अल्लाह अन्हु मदीने में मुल्क शाम से आए, चिराग लेके आए। आज से पहले मस्जिद नबवी में चिराग नहीं जला था, रोशनी नहीं, किन्नी ला के मस्जिद नबवी की छत से लटका दी, तेल भी साथ लाए, डाल के चिराग जला दिया। बिलाल ने अजान दी, नबूवत के हुजरे का पर्दा हटा, हुजूर तशरीफ लाए, एक दूसरे के चेहरे अंधेरे में नजर आए। दरवाजे पे नबूवत वाले मकान पे खड़े होकर ऐलान कर फरमाया, ये अंधेरी मस्जिद को रोशन किसने कर दिया? इशारा साहबी ने किया, वो तबीबेदारी बैठा है, मुल्क शाम से चिराग और तेल लाया था, उसने आके अंधेरी मस्जिद को
روشن کر دیا. کھڑے کھڑے نبوت والا دامن پھیل گیا. اور طبیب داری خدا تجھے جنت دے, طبیب داری خدا روزہ انور میں میرا ساتھ دے, میدان معاشر میں میرا ساتھ دے, حوض کوثر پہ جام بھر بھر کے پلاؤ. سنو جلال پور کے غیور مسلمانوں, آخری میرے نبی نے دعا دی, فرمایا طبیب داری تیرے اس عمل سے اتنا راضی میں ہوا, تو نے اندھیری مسجد کو روشن کیا, میری بیٹی کوئی نہیں بچی, سب کی شادیاں ہو گئی, اگر کوئی بیٹی رہ جاتی اے طبیب داری اس چراغ کی خوشی میں محمد اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دیتا.